خصائص کبریٰ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری حدیث روایت کرتے ہیں جس کا تعلق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہیں اور ان کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عساکر کے حوالے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ جزء اول کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا، خرجت الی الیمن قبل ان یبعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں ابھی سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، میرا یمن جانا ہوا، فنزلت علی شیخ من الازد عالم، تو مقام ازد میں ایک جانکار بوڑھا تھا، میں اسی کے یہاں ٹھہر گیا، اور اس کا عالم کیا تھا؟ قد قرأ الکتب، اس نے سابقہ امتوں میں اترنے والی یا سابقہ امتوں پر اترنے والی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، توریت کا اس کے پاس علم تھا، انجیل کا اس کے پاس علم تھا، زبور کا اس کے پاس علم تھا، وَأَتَتْ عَلَيْهِ 400 سَنَةٍ إِلَّا 10 سنین، آپ نے فرمایا کہ 400 سال میں 20 سال کم یعنی 380 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ فقال علی، تو اس نے مجھ سے کہا احسبک حرمیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم حرم سے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا حرم سے آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا واحسبک قرشیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم قریشی ہو۔ قلت نعم، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا وَأَحْسِبُكَ تَیمیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم قریش کی شاخ قبیلہ تیم سے ہو۔ قلت نعم، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پھر کہا بقیت لی منک واحدۃ، میں نے 3 علامتیں آپ سے معلوم کر لی، حرمی ہو، حرم شریف سے آئے ہو، یہ بات تم نے تصدیق کر دی۔ دوسری بات قریشی ہو، تم نے کہا میں قریشی ہوں۔ تیسری بات تیمی ہو، تم نے کہا میں تیمی ہوں۔ ایک علامت ابھی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ما ہی، وہ کون سی علامت ہے؟ اس نے کہا تکشف لی عن بطنک، بس چوتھی علامت یہ ہے جو میں آپ کے پیٹ پر دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے پیٹ کو آپ کھول دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا لماذا، کیوں؟ اس نے کہا اجد فی العلم الصادق ان نبیا یبعث فی الحرم یعاون علی امرہ فتى وکہل، اس نے کہا کہ میں نے علم صادق سچے علم سے یہ بات جانی ہے کہ ایک نبی ہے جن کو حرم شریف میں بھیجا جائے گا۔ اب بھیجے تو سرکار علیہ السلام جا چکے ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک نبی ہے جو حرم شریف میں اعلان نبوت کریں گے، اور یعاون علی امرہ فتى وکہل، ان کے دینی معاملے میں مدد کرنے کے لیے ایک نوجوان اٹھے گا اور ایک ادھیڑ عمر کا اٹھے گا۔ نوجوان کی علامت وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے فَأَمَّا الْفَتَى فَغَوَّاضُ غَمَرَاتٍ وَدَفَّعُ مُعْضَلَاتٍ، کہتا ہے جو نوجوان ہوگا اس کے اندر اتنی ہمت اور شجاعت اور بہادری ہوگی کہ وہ سختیوں میں بھی گھس جائے گا، مصیبتوں کو بھی دور بھگا دے گا۔ وَأَمَّا الْكَهَلُ، اس کی علامت جو ادھیڑ عمر والا ہے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ فَأَبْيَضُ نَحِيفٌ، وہ گورے رنگ کا ہوگا مگر جسم سے کمزور ہوگا۔ عَلَى بَطْنِهِ شَامَةٌ، اور اس کے پیٹ پر ایک تل کا نشان ہوگا۔ وَعَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى،
علامتن، اور اس کی بائیں زان اور ران پر ایک علامت ہوگی۔ اس کے بعد کہتا ہے وما علیک ان ترینی، تم اپنا پیٹ مجھے دکھا دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کہتا ہے وقت تکاملت لی فیک الصفۃ الا ما خفی علی، کہتا ہے جتنی علامتیں تمہاری تھی وہ سب مکمل ہو چکی ہیں، مگر ایک علامت جو مجھ پر پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے وہ یہی باقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکشفت لہ عن بطنی فرآ شامۃ سوداء فوق سرتی، فرماتے ہیں میں نے اپنے پیٹ کو اس کے سامنے کھول دیا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا، فقالت، تو وہ بول اٹھا انت ہوا ورب الکعبہ، خدا کی قسم وہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادھیڑ عمر میں مدد کرنے والا دوست ہوگا، یار غار ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہے ابو بکر تم ہی ہو۔ اس لیے کہ 4 علامتیں میں نے دیکھی، 4 علامتیں میں نے معلوم کی، الحمدللہ وہ چاروں علامتیں تم میں پائی جاتی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ یار غار کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق اکبر ہے۔